گرین لائٹ مل گیا, چالو کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دور میں جب پیدا ہوئے تھے تو وہ بچوں کو قتل کر رہا تھا. تو ان کی ماں نے ان کو صندوق میں رکھ کے اور دریا نیل میں چھوڑ دیا, اور فرعون کے محل تک پہنچے. وہاں اس کی بیٹی نہا رہی تھی جیسے تورات میں لکھا ہے, اور یہ صندوق کو لایا گیا. بچہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگا کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَالْقَيْتُ مُحَبَّةٌ مِّنِّي, میں نے طرف سے محبت ڈالا تھا اس کے چہرے پر. تو وہ بچے کو محل میں لے گیا وہیں پر ہے. اور کیا بول رہے تھے, تو یہ اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. اس جو بادشاہ تھا اس وقت اس کا نام تھا رامزس II. پھر جب یہ بڑے ہو گئے اور کسی کا قتل کیے تھے اور وہ قتل کا سزا قتل کے جیسا ہونا تھا, تو یہ ہجرت کر کے چلے گئے, مدیان گئے. وہاں شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ان کا شادی ہو گیا. پانی بھرنے میں مدد کیے تھے تو اس کے لیے گھر میں رکھے. پھر وہیں رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فرعون تم کو قتل کرنے مانگ رہا تھا وہ خود مر گیا, اب تم واپس جاؤ. اور اب جو تھا فرعون کا بیٹا تھا, 13واں بیٹا تھا, 12 پہلے پیدا ہوئی, یہ 13واں بچہ تھا. اس کا نام تھا مرنٹا. تو اس کے دور میں وہ مقابلہ وغیرہ ہوا جادوگروں کا, سانپ ان کے لاٹھی سانپ ہو گیا. وہ جو فرعون پالا تھا اس کے دور میں نہیں ہوا, اس کے بیٹے کے دور میں, مرنٹا کے دور میں. اور یہ مرنٹا تھا جو پیچھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا. اور جب پیچھا کیا اور بحر احمر کے پاس وہ لوگ بھی پہنچ گئے, فرعون بھی پہنچ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے بحر احمر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. پانی کے 2 دیوار بن گئے اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا. تو اس سے وہ موسیٰ علیہ السلام اس پار چلے گئے اور پیچھے سے فرعون آیا تو اور پانی کا وہ 2 دیوار ٹوٹ گیا اور فرعون غرق ہو گیا. اور جب غرق ہو رہا تھا تو ایمان لایا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ نے بولا کہ دنیا زندگی بھر شرارت پہ گزارے تو آپ تمہارے لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے تم نشانی بنو. تو آنے والوں کے نسل کے لیے نشانی جو بنا, تو فرعون جو ہے وہ ڈوبا تھا قرآن کے نزول کے 2000 سال پہلے. اور قرآن شریف نے 2000 سال بعد اچانک بتایا کہ اس کا لاش محفوظ ہے. اور بتانے کے بھی 1300 سال بعد, ابھی 100 چند سال پہلے مصر میں دریافت ہوا. 2000 سال بعد بتایا تو یہ بھی ایک الہامی بات ہوا. اور 1300 سال بعد دنیا کو دکھایا تو ثابت بھی ہوا کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. انسان کا کلام ہوتا تو فوراً بتا دیتا کہ سڑ جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گا, فوراً بتا دو. وہ ابھی تک موجود ہے اور محفوظ ہے مصر میں. تو اب بات یہ ہوا کہ یہ جب لاش دریافت ہوا 100 کچھ سال پہلے, تو کرسچن یہودی بڑے خوش تھے کہ ہم نے اتنا پرانا لاش دریافت کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا تھا, ان سے لڑائی کرتا تھا. لیکن جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک فلم بنائے 10 کمانڈمنٹس 10 احکامات, اس میں فرعون کو ڈباتے ہیں, پہلا فلم تھا. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا لاش محفوظ ہے, تو یہ قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے, تو وہ کہانی کو پھر الٹا سیدھا رنگ دینا شروع کیے. دوسرا فلم جو بنا 10 کمانڈمنٹس, اس میں فرعون ڈوبتا نہیں ہے, محل بھاگ جاتا ہے واپس, لشکر ڈوب جاتا ہے. تو یہ اس کے بعد تیسرا بھی فلم بنائے, چوتھا بھی فلم بنائے, سب میں الگ الگ کہانی, تاکہ وہ الجھن میں چلے جائے بات اور ادھر میں آئے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے بھی کسی کو لگا دیا, اس کا نام بھی الیاس تھا. تو وہ ان کے پیچھے لگے رہا. میں نے 2 لوگوں کا چیلنج کیا کہ تو رات سے ثابت کر, تو نہیں ہوا. تو رات میں بڑا کلیئر آیا تھا کہ فرعون کا گھوڑا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے, تو خالی گھوڑا تھوڑی جاتا, وہ فرعون کے ساتھ جائے گا, لشکر بھی گیا. تو وہ گھوڑا گیا, تو وہ محل گھوڑا کیسے چلے گئے جب تو رات میں لکھا ہے کہ گھوڑا گیا, پیچھا گیا.
پانی کے دو دوبار کے درمیان گیا اور ڈوبا بھی گیا. تو اس طریقے سے بہت ان لوگ کو پیچھا کیا گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ میرا ایک بھتیجا آیا تھا امریکہ سے, اس کو میں نے بولا تھا جب جاؤ گے تو فرعون کے لاش کے اوپر ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے. میرا اپنا آرٹیکل تو نہیں تھا, دوسروں کا پڑھ کے لکھا تھا, کیونکہ اس وقت تو میرے کو یہ سب پتہ نہیں تھا. تو وہ بولا کہ چاچا میرے پاس 10 کمانڈمنٹس کا فلم ہے, وہ میں نے 7 دفعہ دیکھا ہے, اس میں فرعون ڈوبتا نہیں, وہ تو محل واپس جاتا ہے. میں بولا اتنا بڑا گڑبڑ کیسے ہوگا؟ تو پھر تورات کو دیکھ رہے تھے, جب تورات کو دیکھا تو ایک بہت خوبصورت پوائنٹ مل گیا, جو یہ میرا مضمون ہے, یہ والا پوائنٹ ہے. اور یہ اتنا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ امام برگاہ میں بھی اس کا اسپیچ ہوا ہے. عباس کو ملی ادھر بہت آتا تھا آپ کے جامع میں, تو وہ ہوتا تھا آپ لاکھوں میں تھے, یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے, ہم لوگ کے قریب سے نہیں گزرا, آپ کو ملا. تو وہ ابراہیم جعفری الائنس میں بھی اس کا اسپیچ رکھا تھا, آرٹس کونسل میں اس کا پروگرام تھا, وہاں بھی بلایا اسٹیج سے, وہی والا مضمون آ کے سنائیے. یہ مضمون بہت ٹائٹ ہے. آزاد تشریح میں بھی پبلک میٹنگ میں کسی مولوی نے بولا تھا, یہ ہمارے قریب سے نہیں گزرا یہ پوائنٹ. تو یہ پوائنٹ یہ ہے, جب میں تورات دیکھ رہا تھا کہ فرعون ڈوبا یا نہیں ڈوبا, تو اتنا ایک خوبصورت آیت ملا. بائبل کس کو بولتے ہیں؟ ہاں, کس کو؟ انجیل کو. انجیل کو بھی نہیں بولتے, انجیل کو بھی نہیں بولتے, توریت کو بھی نہیں بولتے, اس کو بھی نہیں بولتے. بائبل بولتا ہے مقدس کتاب کو. ہر مذہب کا مقدس کتاب بائبل ہے. قرآن کو مسلم بائبل بولتے ہیں, بدھ مذہب کا بھی بائبل ہے. بائبل کے معنی مقدس کتاب. مقدس کتاب ہندو کا بھی ہے, کرسچن کا بھی ہے, سب کا ہے. تو بائبل جب بولتے ہیں کہ کرسچن بائبل جو ہوتا ہے, اس کا ابتدا خالی انجیل نہیں ہے. اس کا جو ابتدا 5 کتاب ہے, پیدائش, خروج وغیرہ وغیرہ, وہ تورات کا کتاب ہے. لیکن اس میں تورات شاید ہی کوئی ایک آدھ بائبل میں لکھتا ہے, یہ کرسچن بائبل میں, مگر زیادہ تر وہ خروج اور یہ سب نام سے اس کو لکھ دیتے ہیں. اور یہودی لوگ اسی 5 کتاب کو 5 books of Torah بول کے شائع کرتے ہیں, یعنی تورات کا 5 کتاب, تو ادھر تورات کا لفظ آتا ہے. تو میرے بھائی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بائبل, کرسچن بائبل کا تورات ہے ابتدا میں. تو اس کے بیٹے کے دکان میں ایک کرسچن عالم آتا تھا وہاں امریکہ میں, تو اس کو بولا میرے کو تورات چاہیے. چونکہ وہ عالم تھا تو وہ بولا تورات بولا ہے تو یہودی کا پرنٹ کیا ہوا تورات ہوگا, کیونکہ کرسچن تو تورات بول کے پرنٹ نہیں کرتا. تو وہ یہودی کا پرنٹ کر کے تورات دیا تھا. وہ پھر موسم بہت ٹھنڈ ہوتا تھا وہاں, ہمارے بھائی صاحب واپس آ گئے اور وہ کتاب بھی ساتھ لے کے آئے تھے, بہت کام میں آئے تھے, لیکن آج نہیں سناؤں گا وہ موضوع. تو بات یہ ہے کہ یہ تورات میں سے جو پہلا کتاب ہے پیدائش, اس کا جو بالکل آخری آیا تھا نا, یوسف علیہ السلام کو 110 سال کی عمر میں انتقال ہوا. تو وہ اپنے سوتیلے بھائی اور وغیرہ وغیرہ سے بولے کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو, اور جب تم کو مصر سے اللہ نجات دے گا, اور ضرور دے گا, تو میرا لاش خدا کی قسم کھا کے بولے کہ میرا لاش ضرور لے جاؤ گے. تو وہ سب قسم کھا کے وعدہ کیا کہ ہاں لے جائیں گے. اب جب فرعون ڈوب رہا تھا تو بحر احمر کے سوکھے راستے کے اوپر ڈوبا, وہ پانی کا دیوار ٹوٹ گیا. اسی وقت اس کے کچھ دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے وہ 2 دیواروں کے درمیان سے. تو اسی وقت یوسف علیہ السلام کا لاش بھی ان کے ساتھ گزرا تھا. یہ 2 دیوار کے بیچ سے یوسف علیہ السلام کا تابوت جا رہا ہے, فرسی ہے مگر یہ وہی ہے. تو یہ تورات میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے. اچھا ہاں, وہ لاش جو محفوظ کر کے رکھے کہ لے جانا, تو 400 سال لگ گیا نجات ملنے میں. موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد ہے. 400 سال بعد جب ہے تو وہ لاش کو لوگ بھول گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے ہجرت کر کے, تو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو
علماء حضرات کو بلائے، بنی اسرائیل کو، علماء کو بلا کے پوچھے کہ راستہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو وہ سب بولے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام سے کہ ان کا تابوت ساتھ لے جائیں گے، لیکن ہم تابوت کو تو مصر میں چھوڑ کے آ گئے۔ تو وہ بولے کس کو پتہ ہے تابوت کہاں ہے؟ اب 400 سال ہو گیا تھا، تو سب نے بولا نہیں پتہ، لیکن ایک بڑھیا سے پوچھتے شاید کچھ پتہ ہو۔ تو وہ بڑھیا کو بلا کے پوچھا گیا تو وہ بولی کہ بھائی میں پہلے اپنا حق لوں گا پھر بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ کچھ پیسہ ویسا مانگے گی، تو بولے کیا چاہیے؟ تو بولی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو وہ گھبرا گئے کیونکہ وہ کوئی سیاستدان تو تھے نہیں کہ بول دیتے چلو مل جائے گا سب جنت میں ساتھ، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تو تم لے لو ویسا۔ تو وہ چکر میں آ گئے۔ تو اللہ کی طرف سے وہی ہے کہ بڑھیا جو بول رہی ہے وہ سن لو اور مان لو۔ تو وہ سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور بڑھیا کو بولتے کہاں ہے بتاؤ؟ ایک جھیل کے پاس لے جاتی ہے اور لوگوں کو بولتی اس سے پانی نکالو، چھوٹا جھیل ہوگا لیکن اس کا پانی کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ تو وہ پانی نکالتے ہیں، پھر سوکھا زمین نظر آتا ہے تو بولتے ادھر گڈھا کرو، ادھر گڈھا کرتے تو اندر سے تابوت نکلتا ہے۔ تو تابوت کو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی کندھا دے کے لے جاتے ہیں اور پھر راستہ صاف صاف نظر آتا ہے۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور بڑے سختی سے ثابت ہے، ایک اچھے سخت پوائنٹ کے ساتھ ثابت ہے کہ جب تک یہ جا رہا نہیں تھا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اور یہ 10 کمانڈمنٹ جتنا بھی فلم ہے نا سب میں یوسف علیہ السلام کا تابوت ہی بتایا جاتا ہے۔ تو وہ باقاعدہ ایک اہم پوائنٹ ہے یہ۔ اب پورے تورات میں ایک لاش کا ذکر ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ تھا، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا لاش، اور پورے قرآن میں ایک لاش ہے محفوظ لمبے عرصے کے لیے، وہ ہے فرعون کا لاش۔ دونوں میں 400 سال کا فرق ہے۔ 400 سال بہت ہوتا ہے نا، یہ مغل بادشاہ لوگ جو تھے ان کا دور کا، میرے خیال سے ہسٹری میں تو میں اتنا صحیح نہیں ہوں لیکن کافی پرانا بات ہو جاتا ہے 400 سال۔ تو وہ 400 سال کا فرق ہے، لیکن ایک ہی دن اور ایک ہی وقت تورات کا بتایا محفوظ کیا ہوا لاش یوسف علیہ السلام کا اور قرآن کا بتایا ہوا فرعون کا لاش وہیں ابتدا ہوا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے بولے کہ آپ تمہارے لاش کو محفوظ کرتے ہیں، آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ تو یہ بہت قیمتی پوائنٹ تھا، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن اور تورات ایک ہی اللہ کا کلام ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کو لاش کو پہلے محفوظ کرا کر گزروایا تھا وہی ہے جس نے فرعون کے لاش کا وعدہ بھی کیا کہ ہاں یہ محفوظ رہے گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور تورات ایک ہی اللہ کا کلام ہے۔ تو جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تورات کا احترام کرے، جو تورات پہ ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن کا بھی احترام کرے۔ یہ جو قرآن کو جلانے بلانے کا منصوبہ ہے اس کے خلاف یہ ایک علمی حل ہے کہ بھائی اس کو پھیلاؤ، تو کم از کم جو بھی کرسچن یا یہودی جلاتا ہے قرآن کو اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا کلام، شک بھی نہیں ہوتا۔ اگر شک بھی ہوتا تو وہ نہیں جلاتا، ڈرتا کہ شاید شک میرا صحیح ہو، تو وہ کبھی بھی اتنا ہمت نہیں کرتا کہ قرآن کو عوام کے سامنے اکیلے بھی جلانے کا ہمت نہیں کرتا کیونکہ تھوڑا۔ تو اس مضمون سے یقین پیدا ہو یا نہیں ہو شک ضرور پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ کرسچن بھی اس کو سن کے بمبارڈ بولتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ ان کے تورات کا تعریف ہوگا، ان کے بائبل کا تعریف ہوگا، کیونکہ بائبل کو عموماً نقطہ چینی کرتے رہتے لوگ، تو یہ جب تعریف ہوتا ہے تو ان کو بھی سن کے خوشی ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب بھی صحیح ہے، تو اور پختہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہمارے کتاب میں دیکھو اتنا بڑا پیشنٹ بھی ہو، 400 سال پہلے سے تیاری کر رہا تھا کہ ایک بات میں 400 سال بعد ایک فرعون ڈوبے گا، اس کا لاش محفوظ ہوگا، تو ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ پورے دنیا کی تاریخ میں 2 نبی رسول ایسے گزرے کہ جن کو بچپن میں لاوارث کر دیا اور دونوں محل پہنچے۔ کون تو ہوتے؟ اتنا آستے بولو گے تو کوئی محل نہیں جائے گا، ذرا زور سے تو بولو۔ موسیٰ علیہ السلام نا،
اور موسیٰ اور پھر موسیٰ دونوں تو یوسف علیہ السلام بھی محل پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام بھی محل پہنچے، دونوں کو دریا نیل میں اور وہ کنواں میں چھوڑ دیا۔ اچھا پہلے تو ایسے ہی لگتا تھا کہ فرعون کا ڈر ہے اور سوتیلے بھائی لوگ کا حسد ہے، لیکن اس میں اللہ کا منصوبہ میں بھی نظر آتا ہے۔ جس کو کنواں میں چھوڑا تھا اس کو تابوت میں ڈالا، اور جس کو دریا میں چھوڑا تھا وہ اس تابوت کو 400 سال بعد کندھا دے کے لے گئے۔ یعنی اس حرکت کو اہمیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی بھی پہلے رکھ دیا تھا کہ ایک کو کنواں میں چھوڑو، ایک کو دریا میں چھوڑو، اور 400 سال بعد دریا والا کنواں والے کو کندھا دے کے لے جائے گا۔ تو یہ بہت مزیدار پوائنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ یہ جو فرعون کا لاش ہے اس کو آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ یہی بولا نا قرآن میں، آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنے گا۔ تو آنے والا نسل بھی یہ نسل ثابت ہو گیا ابھی 100-150 سال، کیونکہ ابھی سے تھوڑا عرصہ پہلے اب چلے جائیں، 150-200 سال اگر چلے جائیں پہلے، تو جیسا زندگی آدم علیہ السلام کے دور میں تھا بالکل ویسی زندگی تھا، نہ بجلی تھا نہ گاڑی تھا، پلین تو اور بعد میں آیا، تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ نسل تو زندگی ویسی تھی جیسا آدم علیہ السلام کے دور میں ہوتا تھا، لیکن یہ 150-200 سال میں اتنا فرق ہو گیا کہ اب گاڑی بھی آ گیا، پلین میں بھی اڑتے ہیں، اور گھوڑے سے زیادہ تیز گاڑی میں سفر کرتے ہیں، مچھلی سے زیادہ تیز سبدوش میں جاتے ہیں، سب مرین میں جاتے ہیں، اور پرندوں سے زیادہ تیز ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ تو یہ واقع آنے والا نسل ہے کہ مائکروسکوپ سے چھوٹے چھوٹے جراثیم کو دیکھ لیتے ہیں، ٹیلیسکوپ سے دور تاروں کو بھی کافی حد تک دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ واقعی آنے والا نسل ہے، جو پہلے کسی نسل کو یہ سب علم سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا تھا جیسا کہ اب یہ نسل کو نوازا ہے۔ تو واقعی آنے والا نسل ہو گیا۔ اور ایک آدمی، یہ ہمارا ڈسکشن گروپ ہوتا تھا، تو وہ بار بار بولتا تھا کہ یہ تو بہت سارے فرعون کا لاش محفوظ ہے، تو اس کا لاش محفوظ ہوا تو کون سا خاص بات ہو گیا؟ تو میں نے بولا اور سارے لاش جو محفوظ ہیں وہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جو کرسچن یہودی لوبی ہے، یہ لوگ بولتا ہے کہ یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، وہ ڈوبا تھا۔ تو قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کون سے فرعون کا لاش محفوظ ہے، قرآن میں لکھا ہے جو ڈوبا تھا اس کا لاش محفوظ ہے۔ تو وہ جس کا بھی نام لینا تو اس کا لاش محفوظ ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ بولے یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا تو اس کا لاش بھی محفوظ ہے، بولے وہ نہیں تھا جس کو نشانی بنا کر پیش کیا، کامل نشانی بنا دیا۔ لیکن اس میں ایک اور بات، وہ جو ڈسکشن گروپ میں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت پوائنٹ دیا تھا، وہ یہ ہے کہ اور سب لاشوں کا تو ریکارڈ میں ہے کہ محفوظ کیا گیا مسالہ لگا کے، لیکن یہ جو ڈوبا تھا تو تورات میں بھی لکھا ہے کہ 600 لشکر ساتھ میں ڈوب گیا، ایک بھی نہیں بچا جو کہانی سنائے۔ تو جب ایک بھی نہیں بچا جو کہانی سنائے، تو مصر میں جو محل کے لوگ تھے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا فرعون گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو واپس کیپچر کر کے واپس لانے کے لیے، بنی اسرائیل کو واپس لانے کے لیے غلام بنا کر، لیکن ابھی تک آ رہا نہیں۔ تو وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے، یہ میرا فرضی ہے لیکن ایسی وہ ہو، تو وہ پریشان ہوئے وہ لوگ۔ پھر وہ لوگ کچھ عرصے کے بعد 10-12 دن کے بعد گئے ہوں گے تلاش کرنے کے لیے۔ جب تلاش کرنے گئے نشانی دیکھ کے پاؤں کا، کیونکہ کافی لوگ تھے تو پاؤں کا نشانی وغیرہ ریت میں تھا، تو وہ تلاش کرنے گئے تو سمندر آ گیا سامنے، بحر احمر آ گیا۔ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ 2 دیوار بنا ہوگا، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو دیوار کا تو تصور آیا ہی نہیں ہوگا کسی کو، تو بہت لمبا ٹائم تلاش کیے ہوں گے ادھر میں اسی طرف، کہیں نہیں ملا تو اس کے بعد میں کشتی کے انتظام کیے ہوں گے، اس پار گئے ہوں گے۔ اس پار جب گئے ہوں گے تو 600 ہڈی کے ڈھانچے ملے ہوں گے جو سپاہی لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ایک لاش تھا جو محفوظ تھا، یعنی فرعون کا لاش۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ محفوظ تھا کہ فرعون یہ لاش کو محفوظ کرنے کے لیے جو مسالہ وغیرہ لگاتے ہیں
اس کے لیے شرط ہے کہ لاش بالکل تازہ ہو، سڑنے کا آثار کچھ ابتدا بھی نہیں ہوا ہو، بالکل فریش ہو تو اسی وقت شروع کر دیتے ہیں مسالہ لگانا۔ اچھا، یہ لاش چونکہ محفوظ ہے اور بالکل ویسے ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب مسالہ لگانا شروع کیے تھے تو اس وقت یہ بالکل تازہ ترین ہوگا، نہیں ہوتا تو بنتا ہی نہیں، لاش ممی نہیں بنتا۔ اور جب تازہ تھا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی بچہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام لوگ بیابان میں چلے گئے اور اس طرف میں کوئی تھا نہیں، ریگستان ٹائپ کا تھا، کیا تھا، اور کوئی تھا نہیں بچانے والا، اور سارے ڈھانچے بن گئے تھے، گیدڑ لوگ کھا گئے ہوں گے، دھوپ میں خراب ہو گیا ہوگا۔ تو یہ اتنا عرصہ، 1.5 مہینہ 2 مہینہ جو بھی پیریڈ تھا، کھوجنے میں تلاش کرنے میں لگا، اتنا عرصہ یہ بالکل تازہ فریش رہا۔ تو تازہ فریش جب رہا تو یہ اللہ اپنے ہاتھ سے، یہ اپنے کارندوں کے ہاتھ سے بچایا، اور تو کوئی تھا نہیں وہاں بچانے والا۔ تو یہ بالکل ثابت ہو گیا کہ ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھ رہے ہیں آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر، تو یہ ڈائریکٹ بچانا ثابت ہے، کیونکہ یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی یہ تورات سے بھی ثابت ہے کہ سب مر گئے تھے، کوئی بچا نہیں تھا۔ تو جب کوئی بچا نہیں تھا تو کون ان کو مسالہ لگایا، اور مسالہ ادھر پہنچنا بھی آسان تھوڑی ہے۔ تو یہ کہانی تھا، اصلی تاریخی بات ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ تورات میں بے شمار دفعہ لکھا ہوا ہے، زبور میں بھی کہ فرعون ڈوبا تھا۔ تو اس کو آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیجئے، کچھ مضمون آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں تو اس کو بھی پڑھیے گا، یہ ایک ایک کاپی تو آرام سے مل جائے گا سب کو۔ اور یہ ہے اس کا، یہ ایسے ہی، ہاں یہ بانٹ دو، یہ ہے، اس کو بھی لے لیجیے، اس کو اپنے گھر میں لگائیے، تھوڑا سا اس کو کیل لگا کے نا رکھیے، تو یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اس میں دیا ہوا حدیث کا بھی حوالہ ہے، اور قرآن کا بھی حوالہ ہے، تورات کا بھی حوالہ ہے۔ تو اس کو اچھے سے گھر میں رکھائیے، جو مہمان آئے اس کو بھی بتائیے، بچوں بڈھوں سب کو بتائیے۔ اگر کبھی کوئی بڈھا بڈھی کا لڑائی وڑائی ہو رہا ہو تو ان لوگوں کو فوراً یہ پڑھنے کی طرف متوجہ کر دیجیے، ان کا ذہن بھی ادھر ادھر ہو جائے گا، اور اس سے آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگا، زندگی میں بھی برکت ہوگا، اور آخرت میں بھی برکت ہوگا۔ اور عباد بھائی آپ بھی لگاؤ گھر میں، آپ کو بھی ضرورت ہے برکت کا آخرت میں۔ تو اس کے ساتھ اور کتنا منٹ باقی ہے؟ 4-5 منٹ ہے، تو 4-5 منٹ میں آپ کو، ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام پانی کے گہرا رشتہ بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو فرعون کا بنا بچنے کا، پھر جب جوان تھے تو مدیان گئے تھے، تو وہاں پانی بھرنے میں مدد کیے تھے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا، تو وہ ایک بیٹی سے شادی ہو گیا تو شادی کا بنیاد بھی پانی بنا۔ پھر جب بڈھے تھے، یہ جب وہ بیابان میں تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو وہ چھڑی کو مارتے تھے اپنی لاٹھی کو، تو اس سے چشمہ نکلتا تھا پانی کا، تو چشمہ بھی 12 چشمہ پانی کا نکلا، ہر قبیلے کو اپنا اپنا چشمہ مل گیا۔ اور جب بڈھے تھے تو پانی کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کیا گیا اور ان کو اس پار لے گیا خیریت کے ساتھ۔ تو بچپن میں بھی پانی سے بچایا گیا، جوانی میں شادی کرایا گیا، جب پانی کا ضرورت پڑا تو پانی نکالا گیا ان کے لاٹھی سے، اور بڑھاپے میں بھی پانی کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کر کے ان کو بچایا گیا۔ تو آپ لوگ کو بھی نسلے کا پانی مبارک ہو، توفیلہ کا پانی مبارک ہو، اچھا اچھا پانی ملے، دنیا اور آخرت دونوں میں، بارش میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ مزہ آیا؟ چلو اللہ کا شکر۔